بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد فیضان، اور آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں اس ٹائم اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اہل علم حضرات میں، یا آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں اسکالرز میں، بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو اقامت دین کا تصور پیش کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ہم بچپن سے سنتے آئے پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ کام کریں۔ بہت سے اہل علم حضرات سے میں ملا جن کی ساری زندگیاں کتابوں میں گزری، لیکن میں نے وہ فکر، وہ تڑپ اقامت دین کے حوالے سے بہت کم لوگوں میں پائی، اور ان میں سے ایک لوگ ہیں ہمارے عزیز، خاص کر کے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مفتی عبدالرحمن ستی صاحب۔ یہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں کچھ شادر نادر لوگ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تھا، جو اللہ رب العزت نے انہیں شریعت دے کے بھیجی، اس کو اس ملک میں کیسے نافذ کیا جائے، اس حوالے سے نوجوانوں میں کیسے فکر بیدار کی جائے، اس پہ حضرت جو ہے ممبر و محراب میں اور عام طبقے میں بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور حضرت سوال یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں بہت سے مسائل ہیں، تو اس دور میں حضرت آپ کے نزدیک جو ہے وہ اس ٹاپک پہ یا اس عنوان پہ کیسے کام کیا جائے، اور اس ملک میں، اس سوسائٹی میں آپ کے نزدیک دین کا جو نفاذ ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فیضان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا آپ تک اپنا موقف پہنچانے کا، اور یہ ایک اسلام کا درد رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی ایک حساس گفتگو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور میری اس گفتگو کو سنیں گے، پھر اس کو سمجھیں گے۔ کیا آج کے دور میں انقلاب برپا کرنے کا، اسلامی نظام کے نفاذ کا بعین ہی وہی طریقہ ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، یا اس میں کچھ اجتہاد کی گنجائش موجود ہے؟ دور نبوت میں اور آج کے دور میں بنیادی طور پر دو فرق واقع ہو چکے ہیں۔ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو غلطی کا شکار ہیں اپنی جذباتیت کی وجہ سے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ خالصتاً ایک مشرکانہ معاشرے میں تھی، جبکہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک مسلمان معاشرے سے ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دور نبوت میں قبائلی ازم تھا، قبائل کی جنگیں ہوتی تھی، ہر دوسرا شخص تلوار جلانا جانتا تھا، جنگی ضرب و حرب کے آلات سے واقف ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، بالخصوص ضرب و حرب کے وسائل، جنگی ساز و سامان، عسکریت۔ دوسری طرف عوام بالکل نہتی ہوتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرق واقع ہو چکے ہیں دور نبوت میں اور آج کے دور میں۔ اب مزید ایک بات بہت اہم ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ریاست اور حکومت کا تصور جدا جدا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو ریاست کوئی علیحدہ شے کا نام نہیں تھا، بلکہ حکومت کے خلاف جو بغاوت کرتا اسے باغی تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ایک علیحدہ شے کا نام ہے، اور حکومت جو ہوتا ہے یہ ایک انتظامی ادارہ ہوتا ہے ریاست کو چلانے والا۔ کسی بھی ملک کی جو رعایا ہوتی ہے، عوام، وہ قانونی دستوری اعتبار سے ریاست کی وفادار ہوتی ہے، حکومت کی وفادار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے عوام کو حکومت کے خلاف خروج کا اختیار دیا گیا ہے کہ عوام اٹھے اور حکومت کا تختہ الٹ دے، اپنی مرضی کی حکومت بنا دے۔
اس کے بعد پھر ایک اور اہم اور بنیادی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی جمہوری ملک ہیں جہاں جمہوریت قائم ہے، جو انسانوں کو حقوق دیے گئے ہیں ان کو یہ ایک بنیادی حق دیا گیا ہے قانونی، آئینی اور دستوری طور پر کہ ایک شخص اٹھے، ایک جماعت بنائے، لوگوں کو اپنے نظریے کی دعوت دے، زیادہ سے زیادہ افراد کو اپنا ہم خیال بنائے، اور وہ یہ سارا کچھ کوئی خفیہ طریقے سے نہ کرے بلکہ اعلانیہ برملا طور پر کھلم کھلا اپنی دعوت دے، اپنے ہم خیال افراد بنائے۔ جب ایک معتد بہی طبقہ تیار ہو جائے پھر وہ پرامن احتجاجی طریقے سے اپنے مطالبات کو منوائے، اور یہ کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو یہ آئینی قانونی اسے حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی منظم تحریک چلائے۔ جب حکومت کے خلاف آئین نے، قانون نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپ ایک منظم تحریک چلا سکتے ہیں، حکومت کا تختہ الٹنا چاہیں تو آپ الٹ سکتے ہیں، لہذا وہ لوگ کہ جو اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں انہیں یہ آئینی، قانونی، دستوری یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک منظم تحریک برپا کریں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، پرامن تحریک۔ حضرت یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ ایک پرامن تحریک شروع کریں، تو اس کے حوالے سے جو زیادہ تر سوال میرے دماغ میں آتا ہے حضرت کہ نوجوانوں کا جو اقامت دین یا خلافت کے نظام کی حمایت کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلامی جو نظام ہے وہ ڈنڈے سوٹے یا عام استدلال میں آپ کہیں کہ مسلح جد و جہد سے ہی آئے گا، تو آیا کیا آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک مسلمان معاشرہ ہے، ہمارے مقابلے میں کفار نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ساری تمہید اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں قانونی، آئینی اور دستوری طور پر کس چیز کی اجازت ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں۔ ہم ریاست کے وفادار ہیں، حکومت کے وفادار نہیں ہیں۔ جہاں تک اسلامی نظام کے نفاذ کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ایک پرامن منظم تحریک برپا کی جائے۔ اب وہ منظم تحریک ہوگی کیسے؟ اس کی کیا صفات ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تحریک کسی فرقہ وارانہ بنیاد پر نہ اٹھی ہو، یہ پہلی بات ہے۔ بالکل۔ نمبر 2، وہ تحریک نظام کی کسی جزوی اصلاح کے لیے نہ اٹھی ہو بلکہ کلی طور پر نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھی، پورے کا پورا سسٹم، نظام۔ نمبر 3، وہ جو تحریک ہے وہ انتخابات کے راستے سے نہ ہو بلکہ خالص اسلامی انقلابی طریقہ کار سے ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اس تحریک کے کارکن تربیت، تزکیہ، دعوت کے مراحل سے گزر جائیں اور مصائب پر صبر کے مراحل سے گزر جائیں، اور وہ اس جماعت کے لیڈر یہ سمجھیں کہ اب ایک معتد بہی طبقہ ایسا ہے اس جماعت میں کہ جو شعوری طور پر اس نظام کو، اس نظریے کو قبول کر چکے ہیں، جس کے لیے یہ تحریک برپا کی ہے، شعوری بنیادوں پر، غیر شعوری نہیں، شعوری بنیادوں پر، اب وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب ایک معتد بہی طبقہ تیار ہو جائے اس کے بعد پھر یہ کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم غیر اسلامی جو بھی چیزیں ان کو ملک میں نہیں چلنے دیں گے، سود کو ہم ملک میں نہیں چلنے دیں گے، سودی نظام کو، کوئی فحاشی ہم ملک میں نہیں چلنے دیں گے، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے، اسلامی حدود کا نفاذ کیا جائے، پاکستان کے آئین کے اندر جو اسلامی شقیں ہیں کہ جن کا نفاذ نہیں ہے ان کو یہاں نافذ کیا جائے۔ اب وہ ایک منظم پرامن احتجاجی تحریک لے کر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے روڈوں پر نکل آئیں، اور اب یہ کہ پولیس لاٹھی چلائے، فوج گولی چلائے، تو اس جماعت کے کارکن کو مسلح ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آخر اس ملک کی جو پولیس ہے، ہمارے ملک کی جو فوج ہے، وہ ہمیں کتنا مارے گی؟ ایک دن ہوگا بھائی وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہم کس کو مار رہے ہیں؟ اپنوں کو ہی تو مار رہے ہیں نا، کوئی غیروں کو تو نہیں مار رہے۔ ہم کیوں مار رہے ہیں انہیں؟ یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آخر ان کی بات سنی جائے، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، تو اس کے بعد یہ کہ وہ بھی ہتھیار ڈال دیں گے اور مطالبات سننے کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ
ہم بندوق اٹھا کر اسلام لے آئیں گے تو یہ وہ صرف اپنا ہی نہیں بہت سارا نقصان کر جائے گا وہ شخص یا وہ جماعت. جی اچھا حضرت، آپ پہ جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا آپ کی سوچ اور فکر میں کافی اثر میں نے دیکھا، یہ میں نے محسوس کیا، اور چونکہ میری اپنی لائف میں جو تبدیلی ہے اس میں بہت بڑا کردار ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا. کچھ نوجوان حضرت ایسے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے 3 سے 4 منٹس کے کلپس کاٹتے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ دیا، لیکن وہ خروج کے حوالے سے وہ انشاءاللہ میں اپنی آڈینس سے یہ بات جو ہمیں سن رہے ہیں ویور سے بھی یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب ہم نے ایک سیریز بھی شروع کرنی ہے. تو ہر ٹاپک پہ انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے وہ علمی طور پہ، جذباتیت پہ نہیں، علمی طور پہ جو ائمہ کا کیا منہج گزرا ہے سیرت سے، ہمیں اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب حوالے دیا کریں گے. خیر بات کو آگے بڑھاتے چلیں. تو ڈاکٹر صاحب، کچھ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ بھی جو ہیں وہ مسلح جدوجہد کے قائل تھے، اور وہ 2-2 3-3 منٹس کے جو یوٹیوب کے ان کے کلپس ہیں وہاں سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں، جو کہ میں نے دیکھا ہے آپ نے تو ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ پڑھا بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ اگر ڈاکٹر صاحب کی کسی کتاب کا یا کوئی ایسا حوالہ دے دیں جس سے ان نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ جو اشکالات آ رہے ہیں وہ دور ہوں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خروج کی بحث کی ہے، یہ تو ایک مستقل بحث ہے. جی تو اس پر تو انشاءاللہ ہم مستقل بحث کریں گے انشاءاللہ بہت جلد. ابھی جو میں نے گفتگو کیا یہ میں نے اپنی ذاتی کوئی فکر پیش نہیں کی، یہ ٹوٹل ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے کہ پاکستان میں نفاذ اسلام کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس کے لیے میں یوتھ سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کو پڑھیں، اسے سمجھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم نے اسلام کے نفاذ کے کون سے طریقے کو اختیار کرنا ہے. ہمیں جذباتیت میں آنے کی ضرورت نہیں. یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں یہ اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور بہت ساروں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، نظریے کو بھی کافی عزت پہنچاتے ہیں. ہم نے چونکہ کام کرنا ہے ایک اسلامی نظام کے لیے، اور انشاءاللہ وہ نظام برپا ہو کر رہے انشاءاللہ، وہ پوری کرۂ ارضی پر ہوگا. حضور کی پیشن گوئی ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، نہ ٹلنے والی. لیکن ابھی جو حالات ہیں، جن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں جذباتیت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کو پہلے پوری طرح پڑھا جائے، اسے پرکھا جائے، اسے سمجھا جائے، پھر اس کے بعد اس پر بات کی جائے. اچھا حضرت، اس پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ جو کہ آپ کا تو ساری زندگی مدارس سے رہا، اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی جو کہ آپ تو خود مدرسے سے فارغ ہیں اور الحمدللہ اہل علم حضرات میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ کا حضرت اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ سوال آپ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملا فیضان بھائی تو آپ مفتی صاحب سے یہ ڈسکشن میں لازمی یہ کوشچن اٹھائیے گا. حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ یہ جو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں اس کا کیا ریزن ہے آپ کے نقطۂ نظر سے کہ آپ ان سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ اتنا اختلاف آپ کا ان سے کیوں ہے؟ جماعتیں تو PMLN بھی ہیں، PTI بھی ہیں اور پیپلز پارٹی بھی ہیں. دیکھیں وہ جو سیکولر جماعتیں ہیں ان سے تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، جی، چونکہ وہ اسلام کے نام پر تو وجود میں نہیں ہے. بالکل، وہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر، کوئی کیا نعرہ لگا کر وہ کھڑے. بالکل، وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر رہے کہ ہم اس ملک میں اسلام نافذ کریں. بالکل، ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں جو خالص مذہبی ہیں یا مذہبی ہیں ساتھ سیاسی بھی ہیں، جی، یہ ساری اس بنیاد پر قائم ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام میں عدل اجتماعی قائم ہو جانا چاہیے. لیکن ہمیں ان سے شدید شکوہ ہے کہ تم اپنے جزوی مسائل لے کر، صرف اپنے فوائد کو دیکھ کر تم اپنے خولوں میں بند لوگ ہو. کوئی اگر کسی خاص فکر کے اوپر کام کر رہا ہے، کسی خاص سوچ کے اوپر، تو وہ اسی دائرے کے اندر وہ محدود رہے گا. جی، تو یہ ساری مذہبی جماعتیں جو ہیں یہ اگر مل کر کوئی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوئی فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام آ سکتا ہے. لیکن یہ آپس میں اپنے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، اپنی چودراہٹ، اپنی وجاہت، اپنی سیادت قائم رکھنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ جب ایک منظم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک برپا کریں گے تو اس کا لیڈر تو کوئی ایک ہی ہوگا. پھر ان ساروں کی چودراہٹ تو قائم نہیں ہوگی، پھر سارے تو لیڈر نہیں ہوں گے کہ ایک ہی جماعت کے 10 امیر ہو جائیں. امیر تو ایک ہی ہوگا. تو یہ صرف اپنی لیڈری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو ان کو پروٹوکول مل چکا ہے نا، یہ اس پروٹوکول سے باہر نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. جی، یہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ پروٹوکول جو ہے
اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. جی یہ اصل وجہ ہے. اور اس پہ حضرت ایک سوال جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. آپ کے نزدیک حضرت کیا وجہ ہے کہ اگر ایک نوجوان جو ہے وہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے حوالے سے کوشش تو کرتا ہے, لیکن جذباتیت کا شکار ہو کے کبھی نہ کبھی ڈی ٹریک ہو جانا, یا جو منہج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ہٹ جانا, یا مختلف ایسی جماعتوں کے ہاتھ چڑھ جانا جو نام تو اسلام کا لے رہی ہیں لیکن وہ آپ کا جو ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیرونی طاقتیں انہیں پیچھے سے چلا رہی ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ کہ نوجوان ڈی ٹریک کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ نوجوان جب اسلام کی طرف آتے ہیں ان کے سینے میں ایک اسلامی درد ہوتا ہے کہ بھائی اسلام آ جانا چاہیے, اسلامی نظام آ جانا چاہیے. اب ان کی گائیڈ لائن اچھے طریقے سے نہیں ہوتی, وہ انہوں نے کوئی اس نظریے کو شعوری بنیادوں پر قبول نہیں کیا ہوتا. ٹھیک. ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اپنا محور و مرکز بنا لیں, ان کی تحریرات کو پڑھیں, ان کی کتابوں کو پڑھیں, ان کے ویڈیوز, ان کی آڈیوز کو سنیں, تاکہ ان کی ذہنی اور فکری آبیاری ہو, ان کی دماغی سطح بلند ہو, اور وہ کسی بھی بات کو ایک صحیح پیرائے پہ اسے سوچنے والے بن جائیں کہ ہم نے اسے کیسے عملی جامہ پہنانا ہے. تو جب تک وہ کسی کی تربیت میں نہیں آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر زندگی میں وہ بہت ساری غلطیوں کا شکار رہیں گے. اس پہ حضرت آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, اور میں کہوں گا کہ اس پہ آپ تھوڑی سی تفصیل سے یہ بات بھی کریں. سیرت ہم پڑھیں یا آئمہ پڑھیں تو مصعب اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام میں چونکہ کوئی بھی شخصیت اب نبی کے درجے تک تو پہنچ نہیں سکتی, تو اگر آپ کی اس بات سے کوئی یہ پوائنٹ اٹھائے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نبی تو تھے نہیں, تو ہم انہی کی شخصیت کو کیوں اپنا محور بنائیں, یا ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی نوجوان ایسا پوائنٹ اٹھائے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ہی انتخاب کیوں کیا, وہ کوئی نبی تو تھے نہیں, غلطیاں تو ان سے بھی ہو سکتی ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں, پڑھے تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ہمارا جو آئیڈیل ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات اپنے سے نہیں کی. بالکل بے شک. انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور کے انقلاب کا منہج تھا, اس منہج کو انہوں نے بہت احسن پیرائے میں بیان کیا. میں نے سیرت کی اور کتابیں بھی پڑھی, لیکن مجھے جو سیرت النبی کا اصل مغز سمجھ میں آیا تھا کہ حضور کے انقلاب کا نہج کیا تھا, وہ مجھے یہ کتاب پڑھ کر سمجھ میں آیا, منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ انہوں نے سیرت سمجھائی اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کچھ اس میں اجتہاد کا راستہ بھی اختیار کیا کہ اب جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے, جو وقت کے تقاضے ہیں, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اور آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. تو ہم نے یہاں کس نوعیت سے کام کرنا ہے, کیونکہ میں پہلے بھی یہ ساری بات کر چکا ہوں کہ حضور کی جو بعثت ہوئی تھی وہ خالصتاً ایک مشرکانہ معاشرے میں ہوئی تھی, اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے. وہاں 1400 سال پہلے ہر شخص تقریباً ضرب و حرب کے آلات سے واقف ہوتا تھا, جنگی تدبیروں سے واقف ہوتا تھا. آج عوام بالکل نہتی ہے, عوام کے پاس تو وہ ٹریننگ نہیں ہوتی, سارے جتنے بھی عسکریت کے وسائل ہوتے ہیں وہ فوج کے پاس ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں کس طریقے سے محنت کی ہے, تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ اجتہاد کی گنجائش نکالتے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ نفاذ اسلام کا امت کو بتلایا ہے. لیکن آئیں تو صحیح نا, وہ باتیں بہت بعد کی ہیں. بے شک. تم آؤ تو صحیح, پہلے آ کر جد و جہد تو کرو اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے, لوگوں کی ذہن سازی تو کرو. بے شک. ابھی تو لوگ ہی تیار نہیں ہیں. بالکل بجا فرمایا. اس میں حضرت میں بھی اپنا پوائنٹ رکھنا چاہوں. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اذان کے وقت میں جو اپنے گھر سے نکل کے نماز کے لیے نہ جا سکے تو دنیا میں یا اپنے ملک میں کیسے اسلام نافذ کریں. تو یہ بعض اوقات یہ جو کہ میرے ساتھ بھی پرسنل ایکسپیرینس ہوا, میں اپنے سننے والوں سے بھی یہ شیئر کروں کہ آزمائشیں بھی آتی ہیں حضرت. میرے پہ بھی بڑا مشکل وقت آیا, اور الحمدللہ ہم نے تو ہمیشہ اسلام اور اس ملک کے حق میں ہی, اور اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو بہتر سے بہتر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک معاشرہ ایسا ایک معاشرہ تیار کرنے کی کوشش کی جو اس ملک اور اس دین دونوں کے لیے فائدہ مند ہو.
تو اس کے باوجود بھی میں نے یہ محسوس کیا حضرت کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اکثر مجھے بھی اتنے زیادہ سخت الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بات تو اسلام کی کرتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھی حدیث لگا دیں گے مفتی صاحب وہ، اور اسی ایک حدیث سے وہ پورے کی پوری سیرت کا استدلال خود ہی کر لیں گے۔ وہ آپ والی بات ہے کہ جذبات کا ان پہ غلبہ ہوتا ہے، اس طرح مطالعہ وسیع ہوتا نہیں، کتابیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی، یوٹیوبرز کو ہی سنتے ہیں اور یوٹیوب کے ہی لیکچر سے وہ اپنا رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یوتھ کو چاہیے کہ وہ اہل علم کو سنیں۔ جی بے شک۔ یہ جو آج کل بہت سارے یوٹیوبر، بہت سارے سپیکر حضرات ہیں، تو چونکہ وہ یہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی سائنسی بہت معلومات ہیں، دنیاوی بہت علوم ہے اس کے پاس، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ علم دین کے اندر بھی بصیرت رکھتا ہو۔ جی علم دین ایک مستقل فن ہے، ایک مستقل شعبہ ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن میں علمی، فقہی، قرآنی، حدیثی بصیرت موجود ہو۔ جی، اور اس کے لیے حضرت کیا یہ لازمی ہے کہ 8 سال کے مدرسے میں ہی اس کا وقت لگاؤ؟ کیونکہ اس سے آپ کا بات کا یہ غلط میسیج بھی جا سکتا ہے کہ یہ مفتی صاحب بھی انہی فرقہ پرست مولویوں کی طرح ہیں کہ جن کے پاس وفاق کی سنت ہو تو وہ اسی کو عالم مانیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کم از کم جیسے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، بے شک وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے آدمی تو نہیں تھے، بالکل، لیکن ان کا حلیہ، بالکل اس کے اندر ایک اسلامی تشخص پایا جاتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا حضرت کہ جیسے قرآن ان کے سینے کے اندر سے بول رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی قرآن جیسے اللہ نے انہوں نے پھر قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ کو پڑھا۔ ایک ان کا بڑا زندگی کا عرصہ جو ہے وہ مطالعے میں بیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے زندگی کے اس آخری مرحلے میں جا کر جب ان کی داڑھی سفید ہو چکی، میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اچھا یہ وہ پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں سے یہ جو پوائنٹ ہے میں آپ لوگوں سے لازمی بار بار کہتا ہوں، اور آج مفتی صاحب نے بھی وہ بات کی کہ خدا را اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں۔ محض جذباتیت میں آ کے پھر آپ مختلف جماعتوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ملک کو بھی نقصان، نظریے کو بھی نقصان، اپنی ذات کو بھی نقصان، دین کو بھی نقصان۔ خدا را کتابوں کو کھولیں۔ آپ کے پاس جب تک درست علم نہیں ہوگا تو اس کے بغیر آپ درست دعوت کیسے دیں گے؟ تو یہ بڑی زبردست مفتی صاحب نے دلیل دی کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی شروع کی زندگی، بالکل میں نے بھی جو ڈاکٹر صاحب کے قریبی لوگ تھے ان سب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی آدھی جو زندگی ہے نا، یا آدھی سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں، وہ کھپا دی کتابوں میں۔ پھر جب ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ اب مجھے اس ایسی ضرورت پہنچی، اب میں اس لیول پہ ہوں کہ میں عملی طور پہ اس دعوت کو لانچ کر سکوں، تو تب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو ہے وہ میدان میں اترے اور انہوں نے ایک جماعت کو تشکیل دی۔ تو خدا را اپنا جو مطالعہ ہے، اپنا جو اسٹڈی سرکل ہے یا کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ لاسٹ میں مفتی صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی آخری پیغام آپ ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہیں۔ بس یہی پیغام ہے کہ اسلامی نظام کو سمجھیں۔ اس کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو اسلامی نظام کے اوپر بہت ساری کتابیں مل جائیں گی۔ تو خاص کر کے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا لٹریچر ہے اس کو تو حرز جان بنا لیں۔ ان کا جو بیان القرآن ہے، جو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، اس کو پڑھ جائیں مکمل۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ اسلام کے نظام حیات کے اوپر اور قوموں کے عروج و زوال کے اوپر یہ ساری ان کی جو جتنا بھی لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں بالخصوص۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں اسلامی نظام کے اوپر لکھی ہیں، خاص کر کے اسلام کا نظام حکومت و سیاست، ایک مولانا عبدالباقی حقانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اور مولانا مودودی کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں اسلامی نظام کے حوالے سے، اسلامی ریاست کے حوالے سے، تو ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، پڑھیں، تاکہ اسلامی جو فکر ہے نا تو وہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کا نظام سیاست کیا ہے، اسلام کا نظام معیشت کیا ہے، اسلام کا تہذیبی اور تمدنی نظام کیا ہے، اسلام میں عبادات کا نظام کیا ہے، تاکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں۔ پھر جا کر جب آپ کے سامنے ایک مکمل دین کا نقشہ ہوگا تو پھر آپ کو جد و جہد محنت کرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ یہ جو جن شخصیات کے میں نے نام لیے اور اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں تلاش کریں تو آپ کو بہت ساری کتابیں میسر ہوں گی جو اسلامی نظام پر لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں۔
بہت شکریہ حضرت وقت دینے کا، اور میں سننے والوں کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا ایک دفعہ پھر کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں خروج والا، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں کہ ڈنڈا سوٹا نہیں چلانا. اس پہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کمپلیٹ ایک سیشن ہوگا، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یوٹیوب سے اگر کسی اسپیکر کو سنتے ہیں اور وہ امام صاحب کا حوالہ دیتے ہیں اور خود انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا امام صاحب نے کس کانٹیسٹ میں یا کون سی شرائط اس پہ لگائی، تو بغیر مطالعے کے ہی آگے وہی ذہن بنا لیتے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ پورا ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کہہ لیں کہ یہ اشکالات بھی دور ہوں گے. اور اب یہ ہم نے پوری سیریز انشاءاللہ شروع کرنی ہے، فتنہ الہاد پہ مختلف اسپیکر سے بات ہوگی، اور اس کے علاوہ اقامت دین کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات ہوگی، اور تزکیہ جو ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی جماعت تیار کی، انہوں نے خالی سسٹم چینج نہیں کیا، انہوں نے صحابہ کا کریکٹر بھی سارے کا سارا چینج کیا. تزکیہ ایک بہت بہت اہم ضرورت ہے ہر اس نوجوان کی جو کہتا ہے کہ میں اسلام کے حوالے سے جد و جہد کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف سنتیں ہیں ان پہ مختلف اسپیکر جو اسپیکر جس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہوگا، ہماری کوشش ہوگی کہ بہترین سے بہترین بات آپ کے سامنے لا سکے. جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.